السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ اس روز بھی وہ نیند سے لڑتے لڑتے سو گیا اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس بار اس نے خواب میں ادریس کو دیکھا۔ اس کے ساتھ 3 تنومند افراد بھی تھے جن کے چہروں پر ڈھاٹے موجود تھے۔ ادریس کے شانے پر ایک نازک اندام حسینہ موجود تھی جو بے ہوش نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ وہ ایک بنگلے کے سامنے رکے جس پر ڈی ایس پی لودھی کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ ان میں سے ایک نے لاک کھولا اور وہ بنگلے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ روم میں آ کر ادریس نے لڑکی کو بیڈ پر لٹایا۔ ایسا کرنے کے وقت لڑکی کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ لائبہ تھی، بلاول کی محبت، اس کی بیوی، جس کی خاطر اس نے خاندان بھر سے دشمنی مول لی تھی، والدین کا گھر چھوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شیطانوں نے لائبہ سے 10 درازیاں شروع کر دیں۔ ان کی شیطانی حرکتوں سے لائبہ ہوش میں آ گئی اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درندوں نے اسے عصمت سے محروم کرنے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ پھر انہوں نے لائبہ کی لاش اٹھائی، لان میں لا کر ایک طرف ڈالنے کے بعد ادریس کے ساتھیوں نے گڑھا کھودنے کے بعد اسے دفنا کر مٹی بھر دی۔ ادریس نے بیلچے سے زمین ہموار کرنے کے بعد جیب سے پولی تھین کی تھیلی سے بیج نکالے اور وہاں ڈال دیے۔ اب کچھ دنوں بعد یہاں کیاری ہوگی اور قیامت تک اس کی لاش دریافت نہ ہوگی۔ ادریس کے جملے پر اس کے ساتھیوں کے شیطانی کہکہے گونجنے لگے۔ یہ بھیانک خواب دیکھ کر بلاول جاگا تو پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اب تک وہ اپنے تمام خوابوں کو سچا ثابت ہوتا دیکھ چکا تھا، خاص کر یہ خواب دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ اسی وقت بنا سوچے سمجھے سجاول کے گھر جا پہنچا۔ اس بھیانک خواب سے اس کی ذہنی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ یاسر نے دروازے پر آ کر پوچھا۔ مجھے لائبہ سے ضروری بات کرنی ہے، بلاول نے جواب دیا، مگر لائبہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، یاسر نے رکھائی سے کہا۔ ویسی بھی وہ شروع سے ہی بلاول سے چڑھتا تھا۔ اسی وقت سجاول صاحب دروازے پر آئے۔ کون ہے یاسر؟ بلاول کو دیکھ کر انہوں نے یاسر کو دیکھا اور بلاول کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت ادریس لائبہ کے ماموں مقبول صاحب موجود تھے۔ ادریس درانی کو وہاں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے ناگوار لہجے میں پوچھا تو یاسر بھڑک اٹھا۔ بلاول اپنی اوقات میں رہو، یہ میرا گھر ہے اور ادریس میرا دوست ہے، تم ہوتے کون ہو اسے منع کرنے والے؟ یاسر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو یاسر۔ اور بلاول تم چاہتے کیا ہو؟ سجاول صاحب نے یاسر کو جھڑکتے ہوئے بلاول سے پوچھا۔ میں لائبہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، بلاول نے خواہش ظاہر کری۔ بلاول چاہے جیسا بھی تھا ان کا داماد تھا اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ لائبہ اپنے گھر چلی جائے، کہ شادی کے بعد بیٹی کا اصل گھر سسرال میں ہوتا ہے، مگر لائبہ بلاول کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلاول کو الگ کمرے میں لے گئے اور لائبہ کو بلا کر خود ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اب کیوں آئے ہو؟ لائبہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ لائبہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، میں نے تمہارے بارے میں بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ بلاول نے جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ خاموش، خبردار، جو اب تم نے لفظ خواب دوبارہ دہرایا، تمہارے انہی بے تکے خوابوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑا ہے۔ میں خوابوں کے اسیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ بلاول اب بھی وقت ہے، اپنا علاج کروا لو۔ اگر تمہاری ذہنی حالت یہی رہی تو تم عنقریب پاگل خانے میں پہنچ جاؤ گے۔ لائبہ کے شفاق الفاظ سے وہ بھی طیش میں آ گیا۔ لائبہ ہوش میں آؤ، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں زبردستی بھی لے جا سکتا ہوں، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ وہ غصے میں بلند آواز میں بولتے وقت بھول گیا کہ اس کی آواز ڈرائنگ روم تک پہنچ رہی ہوگی، جہاں سجاول صاحب اور یاسر کے ساتھ ساتھ ادریس اور لائبہ کے ماموں بھی موجود ہیں۔
اس نے لائبہ کے قتل سے متعلق اپنا خواب بھی بیان کر ڈالا۔ اس کے خوابوں سے چڑھنے والی لائبہ اس کا یہ خواب سنتے ہی غصے میں آ گئی۔ شور شرابے کی آوازیں سن کر سجاول صاحب، یاسر، لائبہ کے ماموں ادریس بھی کمرے میں آ گئے۔ بلاول کی گفتگو وہ سب سن چکے تھے اور وہ بھی غصے میں تھے۔ تم واقعی پاگل ہو، نکلو میرے گھر سے۔ یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکالنا چاہا۔ بلاول جو پہلے ہی تپا بیٹھا تھا یاسر سے الجھ پڑا۔ تم کون ہوتے ہو میرے اور لائبہ کے بیچ بولنے والے؟ ادریس بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تو وہ اس سے بھی لڑ پڑا اور یاسر اور ادریس کو دھمکیاں دینے لگا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ان خوابوں اور پھر لائبہ کے رویے اور بے اعتنائی نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی ایب نارمل ہو چکا تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھا پائی کے دوران گھونسا لگنے سے یاسر کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا جس سے خون رسنے لگا تھا، جبکہ ادریس کی ناک پر پنچ لگا تھا۔ وہ اس وقت غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ لائبہ بلاول کی اس غیر متوقع رویے اور لڑائی جھگڑے سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ادھر سجاول صاحب پولیس ہیلپ لائن پر کال کر چکے تھے۔ خلاف توقع پولیس موبائل جلد پہنچ گئی۔ اتفاقاً اس بار بھی بلاول کا سامنا ASI جمیل سے ہوا۔ جمیل کو اپنے دوست بلاول کو گرفتار کرتے ہوئے دکھ تو ہوا، مگر وہ بھی قانون کے ہاتھوں مجبور تھا، اور پھر وہ فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جب بلاول کو تھانے لے جا کر اسے لاک اپ کیا تو بلاول نے ایک بار پھر اسے اپنی رودات سنائی۔ بلاول، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے مل لو اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو، ورنہ یا تو تم جیل میں ہوگے یا پھر پاگل خانے پہنچ جاؤ گے۔ وہ اسے سمجھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا اور ایک سپاہی کے ہاتھوں اس کے لیے چائے اور بسکٹ بھجوائے۔ اسے بلاول کو لاک اپ کرتے ہوئے دکھ تو ہوا تھا، مگر وہ قانون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمال احمد اپنے بیٹے سے ملنے آئے۔ بلاول کو لاک اپ میں دیکھ کر انہیں بھی دکھ ہوا۔ بیٹے سے ملنے کے بعد کمال احمد نے بھائی کو فون کیا۔ سجاول نے اسے تمام حالات بتاتے ہوئے کیس واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں چند گھنٹوں میں بلاول کی لاک اپ سے جان چھوٹ گئی۔ گھر جا کر وہ بے قرار ماں سے ملا جو اس کی جدائی میں اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ اس روز بھی رات کو سوتے ہوئے اس نے لائبہ سے متعلق وہی خواب دیکھا کہ ادریس اور اس کے ساتھی لائبہ کو قتل کرنے کے بعد لان میں دفنا دیتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ جاگا اور بے کل سا ہو گیا۔ رات تو اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے جیسے تیسے گزاری۔ صبح ہوتے ہی سجاول صاحب کے دروازے پر جا دھمکا۔ چوکیدار نے بلاول کے آنے کی اطلاع اندر دی تو سجاول صاحب گیٹ پر چلے آئے۔ بلاول کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ چچا جان، میں لائبہ سے ملنے آیا ہوں۔ بلاول نے ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو ان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ بلاول نے، پہلے ہی تمہاری وجہ سے یہاں بہت بدمزگی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ خاموشی سے گھر لوٹ جاؤ اور شکر ادا کرو کہ یاسر آج گھر پر نہیں ہے۔ وہ تمہاری اس روز والی حرکت سے بہت غصے میں ہے۔ چچا جان، میں لائبہ سے مل کر ہی جاؤں گا، وہ میری بیوی ہے، آپ مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ بلاول اپنی بات پر بضد رہا۔ بلاول، لائبہ گھر پر نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئی ہے، جیسے ہی آئے گی میں تم سے ضرور بات کراؤں گا، مگر وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جائے گی جب تک تم اپنے پاگل پن کا علاج نہیں کروا لیتے۔ سجاول صاحب نے استہزائیہ لہجے میں کہا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، مگر مخاطب اس کا سگا چچا تھا، اس لیے جواب میں کوئی تلخ بات نہ کہہ سکا، صرف اتنا ہی کہا، میں لائبہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، یا پھر آپ صاف صاف بتائیں کہ وہ کہاں گئی ہے، میں وہیں جا کر اس سے مل لوں گا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھا۔ بلاول، تم جاتے ہو یا میں پولیس کو بلاؤں؟ سجاول صاحب نے اسے دھمکی دی۔ اگر آپ پولیس کو بلانا بہتر سمجھتے ہیں تو بے شک بلائیں، مگر میں لائبہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اپنی بات پر بضد رہا
तो सजावल साहब ने तंग आकर पुलिस को फ़ोन किया। इस बार भी पुलिस मोबाइल के साथ एएसआई जमील था। बिलावल को सजावल साहब के दरवाजे पर इस्तादा देखकर और सजावल साहब की शिकायत सुनकर इसने बेख्तियार अपना माथा पीट डाला। बिलावल, तुम क्यों मेरी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? इस बार वो भी बिलावल की इन हरकतों पर झुंझला गया। जमील, तुम मुझे अपना दोस्त नहीं, एक आम इंसान ही समझो। हादसे के बाद से देखा जाने वाला मेरा हर ख्वाब सच्चा साबित हुआ है। और फिर इदरीस शुरू से ही हमारे प्यार का दुश्मन है। ये जानते हुए भी कि मैं और लाइबा एक दूसरे को चाहते हैं, इसने चचा जान से लाइबा का हाथ मांगा। इसकी दौलत और शान शौकत देखकर चचा जान ने हामी भर ली। मजबूरन हमें कोर्ट मैरिज करना पड़ी। मुझे शुबा है कि इस सड़क पर वो हादसा इदरीस की ही साजिश थी। ये मुझे मरवाना चाहता है और लाइबा की जान को भी इससे ख़तरा है। मेरा मकसद लाइबा को महज इदरीस से बचाना है। और अगर मेरा ख्वाब झूठा है तो तुम ही बताओ, अपनी बीवी से मिलने की ज़िद करना कोई जुर्म तो नहीं? लाइबा मेरी बीवी है, मुझे इससे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो जज्बाती सा हो गया। इसकी बात सुनकर जमील सजावल साहब की तरफ मुतवज्जो हुआ। सजावल साहब, इसका मुतालबा कुछ ऐसा गलत भी तो नहीं, आप बताएं लाइबा कहाँ गई है? बल्कि बेहतर यही है कि फ़ोन पर इसकी लाइबा से बात करवा दें ताकि इसकी तसल्ली हो जाए। जमील के कहने पर सजावल साहब को मजबूरन फ़ोन पर लाइबा से इसकी बात करवाना पड़ी। लाइबा, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा नंबर भी तो ऑफ था। कॉल रिसीव होते ही इसने बेताबी से पूछा। मैं मीरपुर वाले मामू के घर आई हुई हूँ। इनकी बेटी रोमाना की शादी थी, आज वलीमा है। इंशाअल्लाह कल हम वहाँ से रवाना हो जाएंगे। रही नंबर ऑफ होने की बात, तो दरअसल कल मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था। अब भी यासिर के ही मोबाइल से बात कर रही हूँ। पर तुम कैसे हो? वो इस तरह हशाश बशाश लहजे में इससे बात कर रही थी कि जैसे इनमें कभी नाराज़गी हुई ना हो। मुझसे दूर जाकर पूछती हो कि तुम कैसे हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ? इसने शिकवा किया तो लाइबा शर्मिंदा सी हो गई। बिलावल, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुम्हें ख़ुद को बदलना होगा। किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिलो ताकि तुम्हारी जहनी हालत बेहतर हो सके। तुम सोच भी नहीं सकते इस रोज़ घर में जो तुमने हंगामा खड़ा किया था, इससे मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। भला कोई होशमंद इंसान ऐसी हरकत करता है? लाइबा के माहिर नफ्सियात से मिलने के मशवरे से इसका पारा दोबारा चढ़ने लगा, मगर बमुश्किल ख़ुद को कंट्रोल करते हुए इसने चंद बातें करने के बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया।